السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی اے قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رمضان المبارک کی آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو قبول فرمائے، اور جو بھی ہم عبادتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی جتنی بھی چیزیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے آخرت میں، قبر میں، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہم سب لوگ اس کی دعا کریں۔ اور ایک ضروری بات جو آپ لوگوں کو بتانی ہے وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور حالات کیا ہیں ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ مزدور آدمی سڑک پر آ چکا ہے، کھانے کے لالے پڑ چکے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، گھروں میں چولہے جلنا بند ہو چکے ہیں۔ تو ہماری سوسائٹی نے اور ہماری ٹیم نے یہ پلان کیا ہے کہ انشاءاللہ عید سے پہلے ایک پیکج ہمیں تیار کرنا ہے، اور وہ پیکج تقریباً 1500 روپے کا پڑے گا، جس میں ضرورت کی ساری چیزیں ہوں گی۔ ایک فیملی کی ضرورت کی ساری چیزیں اس میں موجود ہوں گی، اور یہ پیکج ہمیں عید سے پہلے ان گھروں تک پہنچانا ہے جو ضرورت مند ہیں، ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، کمزور ہیں، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ لوگ خالی ہاتھ ہیں، خالی جیب ہیں، ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں تک ہمیں یہ پیکج پہنچانا ہے عید سے پہلے۔ اگر آپ حضرات ہمارے اس پلان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی کچھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو نمبر آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے، اس نمبر پر آپ اسپیشلی اسی کام کے لیے، یہ جو نمبر دیا جا رہا ہے، یہ ڈیٹیل ساری صرف اسی کام کے لیے ہے۔ بعض لوگ ایسا نہ کریں کہ مسجد کے لیے بھی اسی میں بھیجنا شروع کر دیں، نہیں، یہ صرف اسی پرپس سے یہ جو پیکج تیار ہوگا، اس پیکج میں اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، حصہ لینا چاہتے ہیں، تو جتنا ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے اس میں ہمارے ساتھ ہوں، ہمارے شریک بنیں، اور اس نیک کام میں ہمارے ساتھ آئیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم سب لوگ مل کر وہ پیکج پہنچا سکیں۔ اسی لیے جتنا ہو سکے تعاون ضرور کیجیے گا۔ پہلا سوال ریاض 06 پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں ایسٹ چمپارن سے ہوں، دعا کیجیے گا اس رمضان کے ماہ میں اپنے پورے روزے مکمل کر سکوں۔ دعا کروں گا میں، ہم سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے، یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے دے کہ ہم رمضان کے روزے مکمل رکھ لیں، عبادت خوب کر لیں جم کر، یہ ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ثنا تہنیمہ نیٹ اسٹوڈنٹ پوچھتی ہیں، میرے لیے دعا کریں، میں نیٹ ایگزام میں کامیابی ملے مجھے۔ بالکل دعا کریں گے، دعا آپ بھی کریں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تہجد میں دعا کریں، افطار کے وقت دعا کریں، خوب دعا کریں جتنا ہو سکے۔ دعا رمضان میں اللہ کو بہت پسند ہے، دعا تو ویسے ہی اللہ کو بڑی پسند ہے، لیکن رمضان میں اللہ کو دعا اور زیادہ پسند ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 3 کام کثرت سے کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 عبادت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت خوب بڑھ جایا کرتی تھی۔ ویسے تو عام دنوں کی عبادت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح ہوا کرتی تھی، حدیث شریف میں آتا ہے حتیٰ یتورمت قدمہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ یہ رمضان کے علاوہ دنوں کی حضور کی عبادت ہے، اور رمضان میں حضور کی عبادت اور بڑھ جاتی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور کی عبادت کتنی بڑھ جاتی ہوگی۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور خیرات اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ فرمایا کرتے تھے، ہواؤں کی طرح، جیسے تیز ہوا چلتی ہے نا، اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ نمبر 3، دعا، مناجات، اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا، اللہ سے مانگنا، یہ رمضان کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ 3 کام کرنا چاہیے۔ آپ نیٹ کی ایگزام کی تیاری میں کامیاب ہو جائیں، جو آپ نے تیاری کی، ایگزام دیا ہے یا دیں گی، بہرحال اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعا کریں، اور محنت ضروری ہے، محنت شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے مریم اکرم کا، مفتی صاحب آئی واچ یور ویڈیوز، آئی ایم پریگننٹ، بچہ ہر طریقے سے درست پیدا ہو، کوئی کلمات بتائیے۔ میری چھوٹی بیٹی کو ایپیلیپسی ہے، بڑی بیٹی ماشاءاللہ بالکل فٹ ہے، بس اللہ کی رحمت ہو مجھ پر، اس بار دعا کیجیے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بھائی سبھی لوگ ہماری بہن مریم اکرم کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ اوکے رکھے ان کا۔ اور ہم اپنی بہن مریم سے یہ کہنا چاہیں گے
کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں جتنا ہو سکے دعا کریں، جتنا ہو سکے دعا کریں۔ اللہ کو دعا بہت پسند ہے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں ہے۔ دعا اللہ کو بہت پسند ہے، دعا پیغمبروں کی سنت ہے، دعا صحابہ کی سنت ہے، دعا بزرگوں کا طریقہ ہے، دعا سارے پیغمبروں سے لے کر صحابہ، بزرگان دین سب نے دعا خوب کی ہے، اور اللہ کو دعا بہت پسند ہے۔ اور رمضان میں تو جب روزہ دار دعا کرتا ہے نا تو جتنے فرشتے ہیں سب آمین کہتے ہیں، اسی لیے دعا خوب کریں آپ، انشاءاللہ سب کچھ اوکے ہوگا۔ اب آئیے ایک میسیج، ویڈیو میسیج ہم نے اب تک ایک بھی نہیں لیا ہے، بہت سارے ویڈیوز میسیج ہمارے سامنے ہیں، لیکن کچھ میسیج ہم لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہمارے چینل کے بارے میں، میرے بارے میں، یا آپ نے جو بھی کچھ سیکھا ہے، آپ کے دل کے اندر جو بھی چیز ہے جو آپ بولنا چاہتے ہیں، ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو اٹھائیے موبائل کا کیمرہ آن کیجئے اور ایک شارٹ ویڈیو 1 منٹ کے اندر بنا کے ہمیں بھیج دیجئے۔ آپ کا سوال ہے یا آپ نے جو کچھ سیکھا ہے یا کوئی بھی دل کی بات، یا آپ ویور سے یا سبسکرائبر سے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں سے کوئی اپنی دل کی بات کہنا چاہتے ہیں، تو بس موبائل میں 1 منٹ کا ویڈیو شوٹ کیجئے اور ہمیں بھیج دیجئے 9045500688 پر۔ آئیے ایک میسیج سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی قاسمی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ارمان ہے، میں انڈیا کا رہنے والا ہوں، اور آپ کے پروگرام کو میں کمنٹ باکس کے علاوہ بہت ساری ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، اور بہت ساری چیز میں نے سیکھا ہے آپ کی ویڈیوز دیکھ کر۔ تو اور ہمارے کمپنی میں ابھی سعودی عرب میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں جی، تو میں انڈیا کا رہنے والا ہوں، وہیں پہ پروگرام دیکھ رہا ہوں، اور بہت سارے لوگ میرے کمپنی میں بہت سارے سوال جواب پوچھتے رہتے ہیں، تو آپ کے کمنٹ باکس سے بھی بہت کچھ سیکھ کر میں ان کو جواب دیتا رہتا ہوں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی بہت کچھ سمجھاتا رہتا ہوں، بہت کچھ بتاتا رہتا ہوں، اور اچھا بھی لگتا ہے۔ آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اور آپ سمجھاتے بہت اچھی طرح سے، الحمدللہ رب العالمین، سمجھے؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں بہت اچھی لگتی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے چینل کو اللہ جو ہے ترقی دے، آمین، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ترقی دے، آمین، اور اسی طرح آپ جو ہے کمنٹ باکس جو ہے بناتے رہیں۔ بہت اچھا لگا آپ سے، آپ کو ویڈیو بھیج رہا ہوں، آپ ضرور انشاءاللہ سنڈے کمنٹ باکس میں شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ کی یہ باتیں سن کر، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو برقرار رکھے اور آخرت تک ہماری محبت کو چلائے رکھے، ہے نا۔ آخرت کے میدان میں جب ہم لوگ جنت میں جا چکے نا تو انشاءاللہ بیٹھ کر ہم لوگ سارے لوگ، وہاں تو پاسبل ہوگا نا، یہاں تو جگہ کی تنگی ہوتی ہے، پاسبل نہیں ہوتا، دور دراز رہتے ہیں، وہاں تو ہم یہ تمنا کریں گے جنت میں چلو آج اس کے یہاں چلتے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے گا۔ جنت کا نظام بڑا عجیب و غریب ہوگا، بس ہم سوچیں گے اور وہ چیز ہو جائے گی، ہم تمنا کریں گے وہ چیز ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ جنت میں جب ہم لوگ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ سے ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہ یقین رکھنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کوششیں کرنا چاہیے، اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جب جنت میں ہم لوگ چلے جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں ہم یہ تمنا کریں گے چلو آج سب لوگ بیٹھتے ہیں، تب بیٹھ کر بات ہوگی اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ایک ساتھ شیئر کر سکیں گے۔ پاسبل تبھی ہو پائے گا، دنیا میں پاسبل نہیں ہے۔ اچھا جی، بہت بہت شکریہ آپ کا اکرام بھائی۔ اچھا، محمد آصف عثمانی پوچھتے ہیں مفتی صاحب فطرہ اور زکوٰۃ پر فل ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ فطرہ اور زکوٰۃ کے بارے میں آلریڈی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں، آپ ڈالیں فطرہ اے ایم قاسمی، زکوٰۃ اے ایم قاسمی، تو ڈیٹیل میں کلپس بہت ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی، آپ ان کلپس کو دیکھیے۔ پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو میل کیجئے یا کمنٹ کیجئے گا۔ محمد آصف عثمانی، اچھا یہ تو انہیں کا سوال ہے۔ انصاری سسٹرز پوچھتی ہیں مفتی صاحب کیا عورتیں جماعت میں تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اگر آپ کے گھر میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کئی علاقوں میں لاک ڈاؤن ہے، تو گھر پہ حافظ صاحب تراویح پڑھانے آ رہے ہیں، تو گھر کی خواتین بھی بالکل پیچھے پردہ لگا لیں اور بالکل پیچھے جو ہے نا امام صاحب کے کھڑی ہو سکتی ہیں۔ پردے کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ خواتین حافظ صاحب کے پیچھے تراویح پڑھ سکتی ہیں، بالکل جماعت میں تراویح پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ شیخ محسن پوچھتے ہیں مفتی صاحب جزاک اللہ خیر فار شیئرنگ اس Islamic authentic information. My humble request is kindly make
ڈیٹیلڈ لیکچر آن وراثت، محسن سعودی عربیہ. جی انشاءاللہ وراثت کے اوپر ڈیٹیل سے انشاءاللہ بات کی جائے گی. AM قاسمی آفیشیل جو میرا چینل ہے اس پر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں سے موقع ملا تو رمضان میں، ورنہ رمضان کے بعد انشاءاللہ. زیڈ یہ سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب کہ زکوٰۃ نکالتے سمے PF کا اماؤنٹ بھی ایڈ کریں گے اور جو سیونگ اکاؤنٹ میں انٹرسٹ کا پیسہ آتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ جتنا بھی پیسہ انٹرسٹ کا آتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو آپ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، بلکہ وہ غریب کو، کسی محتاج کو، کسی ضرورت مند کو بغیر ثواب کی نیت سے آپ اس کو صدقہ کر دیں. ٹھیک ہے. رہی بات یہ PF کا اماؤنٹ، تو جتنے بھی اکاؤنٹ میں آپ کی رقم ہے، جو اصل رقم ہے انٹرسٹ ہٹا کر، جو بھی اصل رقم ہے جس کے آپ مالک ہیں، کتنے ہی اکاؤنٹ ہوں، PF اکاؤنٹ ہو یا کوئی اور اکاؤنٹ ہو، شیئر ہوں، جو بھی چیزیں ہوں، ٹوٹل ملا کے آپ کے پاس کتنا اماؤنٹ بنتا ہے اس میں سے پھر جو ہے نا وہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. سونا، چاندی، بزنس کا سامان اور کیش، یہ 4 چیزیں ہیں. کیش کسی بھی صورت میں ہو، PF اکاؤنٹ میں ہو، سیونگ اکاؤنٹ میں ہو، یا آپ نے کوئی چیز خریدنے کے لیے جمع کر رکھا ہو، آپ کے پاس جتنا بھی کیش ہے چاہے وہ جس فارمیٹ میں ہو، ٹھیک ہے، اور بزنس کا سامان، یہ ساری چیزیں آپ لگا کے دیکھیں ٹوٹل کتنا بیٹھ رہا ہے. جتنا بھی ٹوٹل بیٹھے، مثال کے طور پہ 1 لاکھ کا بیٹھ رہا ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں اور 2.5% کے حساب سے 2,500 روپے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. بعض لوگ گھبراتے ہیں، ارے زکوٰۃ، ارے زکوٰۃ، بھائی 2.5% ہے، سوچو تو صحیح، 1 لاکھ میں 2,500 روپے، اور یہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو پاک صاف کر رہا ہے، برکتیں آپ کے مال میں داخل ہوں گی. لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے زکوٰۃ ایک مصیبت. زکوٰۃ مصیبت نہیں ہے میرے بھائی، خوشی سے زکوٰۃ نکالنا چاہیے. زکوٰۃ نکالنے سے رزق بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ مال و دولت خوب بڑھا دیتا ہے. 2.5% کتنا معمولی ہوتا ہے، یہ سوچو آپ. اور اس میں بھی آپ دیکھو، جس دن آپ ایک ٹائم متعین کرتے ہو، کہ ایک ڈیٹ فکس کرتے ہو کہ اس ڈیٹ میں ہر سال آپ کو زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسی ڈیٹ میں جتنا ہو اس دن، جس دن آپ حساب کرتے ہو ہر سال، اس دن جتنا اماؤنٹ ہے اس کا اعتبار شریعت نے کیا ہے. بعد میں کتنا آ رہا ہے، کتنا جا رہا ہے پوری سال میں، نیکسٹ ڈے کتنا آیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں. کتنی آسانی شریعت نے رکھی ہے. دیا ہوا مال اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں سے اللہ کتنا مانگ رہا ہے؟ 2.5%. اس پہ بھی اللہ کے وعدے، دنیا کے بھی آخرت کے بھی، مزے ہی مزے ہیں. لوگوں نے زکوٰۃ کو بوجھ بنا لیا ہے اور جو ٹیکس ہیں اس کو خوشی سے ادا کرتے ہیں. عجیب ہے. بہرحال یہ الگ بات تھی، آپ کے اوپر میں نے نہیں کہی ہے، یہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا. محمد آصف کہتے ہیں حضرت لاک ڈاؤن میں تراویح کیسے پڑھیں؟ گھر پہ اگر طریقہ نہ معلوم ہو، گزارش ہے ضرور نوٹ کیجیے گا. آپ یوٹیوب پر سرچ کریں کہ گھر پہ تراویح کیسے پڑھیں AM قاسمی. کوئی بھی مسئلہ ہے تو AM قاسمی آپ لگا کے یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو انشاءاللہ میرا مسئلہ آ جائے گا جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہوا ہے پچھلی سال. ٹھیک ہے، اس کلپ کو آپ دیکھ لیں، اس میں پورا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن میں گھر پر تراویح کیسے پڑھیں. سبینہ صاحبہ پروین پوچھتی ہیں بار بار دانتوں سے خون آتا ہے علاج کے باوجود بھی، پلیز مجھے بتائیں کیا کروں. اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائیں، ایک ڈاکٹر سے فائدہ نہیں مل رہا، کچھ دن دوا کھائیں آپ، اس کے مشورے پر عمل کریں، جو بھی پرہیز ہیں وہ کریں، اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائیں. اگر ایک سے فائدہ نہیں مل رہا ہے تو بھائی دوسرے کو دیکھیں آپ، اللہ کب کس سے شفا دے دے کچھ نہیں معلوم، اور اللہ سے دعا کریں. ٹھیک ہے، آئیے اب ایک ویڈیو میسیج لے لیتے ہیں. اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہوں گے؟ یا یور ہوپ از رائٹ. سنڈے کمنٹ باکس والا ویڈیو دیکھتا ہوں، بہت اچھے آپ باتیں بتاتے ہیں. ہماری روزی روٹی نہیں چل رہی ہے مفتی صاحب، اچھا، اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمارا بھی روزی روٹی چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی دعا کریں سبھی لوگ کہ ہمارے ان بھائی کے اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور جو بھی ان کے کام دھندے اللہ تعالیٰ سب خیر و عافیت سے فرما دے. سب کے جتنے بھی ہمارے بھائی غریب ہیں، غیر مسلم ہوں مسلم ہوں، اس سے مطلب نہیں، اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار چلا دے، سب کے رزق میں برکت عطا فرما دے. بہت خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ یہ جس علاقے سے ویڈیو بنا رہے ہیں نا، آپ غور کیجئے کہ کہاں کہاں تک اللہ نے بات پہنچوا دی ہے، کہاں کہاں تک لوگ سن رہے ہیں، اور کہاں کہاں تک لوگوں کے اندر دین کی سمجھ پیدا ہوئی ہے، انہوں نے دین کو سمجھا ہے، انہوں نے دین کو سیکھا ہے. بہت خوشی ہوتی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے، اس کی ہمیں دعا کرنا چاہیے. چلیے اگلا سوال لیتے ہیں. پٹھان الیاس پوچھتے ہیں
اے ایم قاسمی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے مہاراشٹر میں لاک ڈاؤن لگا ہے, مسجد میں 5 نماز کو ادا کرنے کی اجازت ہے, 5 نمازیوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت ہے, ایسی صورت میں نمازیں کیسے ادا کریں؟ بھائی پاسبل ہے, جیسے کہ یہ ہو رہا ہے کہ 5 نمازی پڑھ لیتے ہیں, بعد میں 5 پڑھ لیتے ہیں, تو ایسے آپ کر لیں, یا گھر پہ آپ ادا کریں, جیسی بھی صورت ہے. نماز تو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں, نو پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. بطول فاطمہ کہتی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جب وطر پڑھ چکے ہوں تو کیا بعد میں تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بعد میں تراویح پڑھ سکتی ہیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. سمیرہ صدف صدیقی یہ پوچھتی ہیں امی کو کڈنی میں درد ہے پانی کی کمی کی وجہ سے, پلیز گائیڈ کیجئے, امی کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ روزہ رکھنے سے اگر بیماری بڑھ جاتی ہے یا بڑھ سکتی ہے یا بیماری کا ٹائم بڑھ سکتا ہے اور ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ بھائی نہیں آپ روزہ نہ رکھیں, تو پھر امی کو روزہ نہ رکھوائیں. جب ان کی یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے تب وہ روزے کی قضا کریں, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ سردی آ جائیں اور اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں روزہ رکھ سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہوگی, یا بیماری نہیں بڑھ سکتی ہے, بیماری میں شدت بھی پیدا نہیں ہوتی ہے, تو پھر امی روزہ رکھیں. ابھی یہ آپ دیکھ لیں. اچھا, مصباح فرزین کہتی ہیں سر میں آپ سے بہت دن سے گزارش کر رہی ہوں, آپ کے لائیو میں میرے کمنٹ پک کیا نہیں جاتا, پلیز تناز نام کا مطلب بتائیے پلیز, میری ایک ریکویسٹ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ناز نخرے کرنے والی, ناز نخرے کرنے والی, ٹھیک ہے نا. اب آئیے ایک ویڈیو میسیج لے لیتے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سوال کر رہے ہیں آپ تو. فاتحہ دیا جاتا ہے, اس کا مسئلہ بتائیں. اور اگر کوئی غیر مسلم ہم کو دعوت دے تو کیا اس کے گھر دعوت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور تیسرا سوال کہ شیطان مجھے بہت وسوسہ اندازی کرتا ہے, برے خیالات بھی ڈالتا ہے, اور میں سنت کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہوں, تو کبھی ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں سنت کے خلاف کوئی کام کر دیا, تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ اچھا, انہوں نے 3 سوال پوچھے ہیں. دیکھیے پہلا سوال جو انہوں نے پوچھا ہے, وہ پہلا سوال کا جواب تو یہ ہے ان کا کہ فاتحہ کے بارے میں. تو دیکھیے ہر کام میں فاتحہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو. تو ہر وہ کام جس کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے وہ فاتحہ سے ہی شروع ہوتا ہے نا. تو اللہ کے نام سے شروع ہو جاتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر کام آپ بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں. ہمارے معاشرے میں ایک فاتحہ ہے جو اس کا ایک خاص طریقہ ہے, کھانا سامنے رکھ دیا جاتا ہے, پھر کچھ چیزیں پڑھی جاتی ہیں, اور جس کے گھر میں فاتحہ نہیں ہوتی تو فاتحہ کرانے والا یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو یہ اس طریقے پر فاتحہ نہیں کراتا ہے تو یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو طریقہ ہے اور یہ جو سوچ ہے یہ بدعت ہے. کوئی اگر فاتحہ کر رہا ہے, کچھ کھانے پہ سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو ویسے ہی اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں برکت کے لیے, ٹھیک ہے پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جس کے گھر پہ یہ چیز نہیں ہو رہی ہے وہ سنی نہیں ہے یا وہ غلط کر رہا ہے, تو یہ جو تھنکنگ لوگوں کی بنی ہوئی ہے یہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ عمل بدعت بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. رہی بات فاتحہ, تو فاتحہ کا مقصد کیا ہوتا ہے جس وجہ سے لوگ فاتحہ کراتے ہیں؟ فاتحہ کا مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے نام پر کھلانا, اللہ تعالیٰ کے نام پر پلانا, اور مرحومین کو ایصال ثواب کرنا, ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ فاتحہ لگائی وہ آپ لوگ کھا جاتے ہو, تو فاتحہ لگانے کا مقصد پھر کیا رہ گیا؟ اسی لیے جو فاتحہ کا ایک رسمی طریقہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے, باقاعدہ ہماری مسجد کے سامنے تو ایک صاحب ہیں, انہوں نے فاتحہ لگانے کے لیے کسی مولانا صاحب کو بلایا, تو وہ آئے تو دسترخوان پر آم بغیر چھلے ہوئے رکھے تھے, تو وہ کہنے لگے بدتمیز نالائق, آم چھیل کے نہیں رکھے, آم چھلوا کے لاؤ. تو بھائی وہ آم چھلوا کے لے آئے. جب فاتحہ لگا کے وہ چلے گئے تو وہ میرے پاس آئے کہ ایسے ایسے ہم آپ کو بلانے آئے تھے, آپ ملے نہیں, تو ہم دوسرے مولانا کو لے آئے. تو انہوں نے جو ہے نا آم چھلے ہوئے نہیں تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ آم چھیل کے رکھو. تو مولانا یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آم کو چھیلنے کا فاتحہ سے کیا تعلق ہے. تو میں نے کہا یہ تو آپ ان سے پوچھیے کہ آم کو چھیل کے رکھو تبھی فاتحہ لگے گی, یہ تو وہی بتائیں گے بھائی اس کا کیا تعلق ہے. تو آم کے چھیلنے نہ چھیلنے سے اس کا کیا تعلق ہے. اسی طرح سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کھانا جب سامنے رکھا ہوگا تبھی فاتحہ لگے گی, ہے نا. تو یہ جو طریقہ ہے, اور کوئی اگر نہ لگوائے فاتحہ, جیسا وہ والی فاتحہ جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہے, تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو یہ وہابی ہو گیا, یہ 24 نمبری ہو گیا. تو یہ جو تھنکنگ لوگوں کی بنی ہوئی ہے یہی اس عمل کو بدعت بنا دیتی ہے. اور اگر کوئی فاتحہ لگاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھئی ایک جائز عمل ہے, کھانے پہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے, پھر یہ کھانا غریبوں میں تقسیم ہوگا, ٹھیک ہے, کوئی نہیں کر رہا تو بھی ٹھیک ہے,
کوئی کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے. تو یہ تھنکنگ اس کی ایسی ہے کہ جس سے اس کا یہ عمل بدعت نہیں بنے گا. انسان کی سوچ سے، انسان کے عقیدے سے کوئی بھی عمل بدعت بن جاتا ہے. اور یہ جو معاشرے میں مشہور طریقہ ہے فاتحہ کا، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے اور صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے. جو میں کہہ رہا ہوں جو رائج طریقہ ہے، جو طریقہ ہے کہ آم چھیل کے رکھو، ٹھیک ہے. دوسرا سوال بھائی نے کہا کہ وسوسے بہت آتے ہیں. تو بھائی وسوسے آتے ہیں، آنے تھے، کیوں ٹینشن لے رہے ہیں آپ؟ جب وسوسے زیادہ ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. تیسرا سوال بھائی نے پوچھا کہ غیر مسلم اگر دعوت کرے تو کیا اس کے یہاں دعوت کھانے جا سکتے ہیں؟ غیر مسلم کے یہاں دعوت کھانے جا سکتا ہے. اور غیر مسلم کی بس یہ دھیان رکھیں کہ کوئی وہ ناجائز اور غلط چیز نہ کھلائے آپ کو. نارمل ایک کھانے کی چیز کھلا رہا ہے تو کھا سکتے ہیں، وہ اس کی مذہبی چیزیں نہ ہوں، پرشاد نہ ہو، چڑھاوا نہ ہو. نارمل وہ آپ کی دعوت کر رہا ہے تو آپ اس کی دعوت میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مصباح فرزین، اچھا یہ سوال تو ہو گیا. عبید خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا ہم السلام علیکم کو شارٹ میں لکھ سکتے ہیں؟ جیسے السلام علیکم شارٹ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ شارٹ میں بھی سمجھ جاتا ہے آدمی. بس یہ ہے کہ جس کو ہم یہ بھیج رہے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بس پڑھا اور کوئی بات نہیں، اس کا جواب ہی نہیں دیا. جب ہمیں کوئی سلام بھیجے، چاہے وہ لکھ کر بھیجے ہے نا یا شارٹ میں بھیجے، ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ ہمیں جواب دینا چاہیے. بہتر یہی ہے کہ شارٹ میں مت لکھو، پورا لکھ کے بھیجو نا. شارٹ میں کیوں لکھ رہے ہو؟ ساری چیزوں میں آپ محنت کرتے ہو تو دعا تو پوری لکھو. سلام ایک دعا ہے، السلام علیکم یعنی تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تو یہ پوری دعا لکھ کے بھیجو نا. شارٹ کا مطلب کیا ہے؟ شارٹ کی ضرورت کیا ہے؟ کی پیڈ چھوٹا تھوڑی آج کا ٹائم ہے، بہت بڑا کی پیڈ ہوتا ہے، ٹائم بھی آپ لوگوں کے پاس بھر کے، تو کیوں شارٹ بھیج رہے ہو؟ دعا تو پوری لکھو. عمران کہتے ہیں مفتی صاحب 2 رکعت تراویح میں سلام پھیرنے کے بعد نماز میں سر پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھتے ہیں؟ بعض لوگ یا قویو پڑھتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ کر، لیکن یہ کوئی سنت نہیں ہے. لوگ وظیفے کے طور پر، عمل کے طور پر پڑھتے ہیں، اس کو ضروری نہ سمجھا جائے. کوئی پڑھ رہا ہے تو پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی سنت نہیں ہے. ترمیم انصار پوچھتے ہیں میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، میرے ایگزام چل رہے ہیں، میں روزہ، فرض نمازیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہوں، مگر تراویح کے لیے ٹائم نہیں مل پا رہا، کیا کروں؟ تراویح میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 20 منٹ لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا 20 رکعت تراویح پڑھنے میں. تو آدھا گھنٹے میں کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ 15 منٹ تو ہم کھانے کے لیے نکال لیتے ہیں، 20 منٹ ہم ٹوائلٹ میں گزار کے آ جاتے ہیں، 10 منٹ ہم چہرہ دھونے میں لگاتے ہیں، واٹس ایپ چلانے میں ہم آدھا گھنٹہ برباد کر دیتے ہیں. تو 20 رکعت تراویح کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکل پا رہا ہے؟ رمضان ہے، جتنا ہو سکے ہم سنتوں پر عمل کریں. تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، بغیر عذر ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. اور رمضان میں تو نفل کا ثواب بھی بہت بڑھ جاتا ہے. آپ تراویح پڑھنے کی کوشش کریں، ٹائم نکالیں کیسے ہی نہ کیسے کر کے. سونا کم کر دیں، کھانے پینے میں تھوڑا سا ٹائم کم کر دیں، باقی ساری چیزیں جو آپ فیس بک، واٹس ایپ، اس میں جو ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے وہ کم کر دیں. تراویح کا ٹائم خود نکل آئے گا، نہیں چھوڑنا چاہیے تراویح. شہاب الدین پوچھتے ہیں جب بھی میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو کبھی کبھی من میں خیال آتا ہے کہ میرا پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے اور میرے کو لگنے لگتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، لیکن میرے کو خود نہیں پتہ رہتا کہ اصل میں میرا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں، تو میرے کو پھر سے وضو کرنا پڑتا ہے. اگر ایسا پھر کبھی ہو تو کیا کریں؟ دیکھیے آپ کو خیال آتا ہے، جیسے کبھی آپ کو خیال آیا تو آپ دیکھیے کہ واقعی پیشاب کا قطرہ آیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے چیک کیا نہیں آیا پیشاب کا قطرہ، ٹھیک ہے، پھر یہ خیال آیا تو یہ خیال آ رہا ہے. خیال سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے جب تک کہ آپ کو اتنا یقین نہ ہو جائے کہ آپ قسم کھا کے کہہ سکیں کہ ہاں بالکل آپ شیور ہوں، 101% آپ شیور ہوں کہ ہاں پیشاب کا قطرہ آیا ہے، اب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ صرف خیال آ رہا ہے، خیال سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے میرے بھائی. نمبر 2، روزہ رکھ کے کتنی دیر ایگزام کے لیے پڑھائی کر سکتے ہیں؟ جتنی دیر میں آپ ایگزام کی تیاری کر سکیں اتنی آپ کو پڑھائی کرنا چاہیے. پڑھائی آپ خوب کریں، نمازیں نہیں چھوٹنا چاہیے، سنتیں نہیں چھوٹنا چاہیے، روزے نہیں چھوٹنا چاہیے، فرض کی ادائیگی ہو، سنتوں کی ادائیگی ہو، اللہ کی خوب عبادت کی جائے، اور جتنا ٹائم مل رہا ہے آپ خوب پڑھائی کریں، جم کے پڑھائی کریں، ٹھیک ہے. اور سنڈے کمنٹ باکس میں سوال کیسے شامل کروائیں، ہو گیا نا آپ کا سوال شامل. آئیے اب ایک ویڈیو میسیج اور لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلا سوال لیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی الحمدللہ الحمدللہ. جی اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں ایک سوال کو لے کر بہت کنفیوژن ہوں. میں کیرل میں جاب کرتا ہوں، میں رہنے والا یو پی ضلع بدایوں کا ہوں. یہاں کیرل میں 10 رکعت
तरावी की होती हैं और 3 वितर इमाम साहब अलग अलग नियत करके पढ़ाते हैं। 2 रकात एक नियत मानेंगे, 1 रकात की अलग मानेंगे। क्या वो सही है? उनके पीछे वितर की नमाज अदा करना जायज़ होगी मेरे लिए या नहीं? प्लीज़ मुफ्ती साहब मेरी चीज़ का सवाल का जवाब दीजिए, मैं बहुत कन्फ्यूजन हूँ। मैं समझता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। मैं आपकी बात समझ गया। आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरे भाई देखिए, 10 रकात तरावी आप जहाँ पढ़ते हैं तो आप अपनी पूरी 20 कर लें, 10 के बाद आप पूरी 20 कर लें, या आपके साथ 1-2 लोग और हों तो आप लोग अपनी 20 पूरी करने के बाद वितर बाद में पढ़ लें, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वितर पढ़ने का जो तरीक़ा है वो भी एक तरीक़ा है, वो भी हदीस से साबित है ना। तो 10 रकात तरावी वो लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपकी 10 रह जाती हैं, तो आप अपनी 10 कंप्लीट करें, उसके बाद वितर पढ़ लें, मसला ही ख़त्म है, ठीक है ना। 20 पढ़ना चाहिए, 20 रकात तरावी ये सुन्नत है, ठीक है। मुस्कान टी ये पूछते हैं, मुफ्ती जी क्या घर में टूटे हुए गिलास या फिर कोई कांच की चीज़ टूटी हुई है तो उसको घर में रखना नहीं चाहिए? अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है, खूब नवाजा है, आप टूटी हुई जो चीज़ है उसको फेंक के एक अच्छी चीज़ ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मोबाइल है, या आप ये समझ लें ये कप है, ये टूट गया, अब अल्लाह ने मुझे इतना नवाज रखा है कि इससे बेहतरीन कप मैं ला सकता हूँ, बेहतरीन अल्लाह ने मुझे इतना दे रखा है, फिर भी मैं टूटा हुआ कप इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये अल्लाह की नेमत की नाशुक्री है ना। अल्लाह ताला जो बंदे को नेमत देता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे पर उस नेमत का असर देखना चाहता है। अल्लाह को पसंद है कि बंदा उसकी नेमतों का शुक्र अदा करे। अब अल्लाह ने दे रखा है खूब, वो फ़कीर बना फिर रहा है, तो ये अल्लाह की नेमत की नाकदरी है। इसीलिए अगर आपको अल्लाह ने नवाज रखा है फिर भी आप टूटी हुई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अल्लाह की नेमत की नाकदरी है। और अगर अल्लाह ने आपको नवाज नहीं रखा है, गरीबी है, फ़क़्र फ़ाक़ा चल रहा है, घर में इतने हालात ठीक नहीं है, अब कप टूट गया, आप दूसरा कप ख़रीद के नहीं ला सकते, तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है ये मसला क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, आफरीन पूछती हैं, मुझे आपसे ये पूछना है कि नंबर 1, टेडी बियर घर में रखना कैसा है? नहीं रखना चाहिए, गलत है। क्या इससे गुनाह होता है? जी बिल्कुल होता है, तस्वीर के हुक्म में है वो, और जिस घर में तस्वीर होती है, जिस कमरे में तस्वीर होती है उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नंबर 2, सहरी में क्या सुन्नत खाना खा सकते हैं? सुन्नत खाना किसको कहते हैं मुझे बताइए आप। नंबर 3, क्या हम कुरान शरीफ रात को पढ़ सकते हैं तरावी के बाद? पढ़िए, खूब पढ़िए, रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, कुरान शरीफ की तो खूब तिलावत रमज़ान में करना चाहिए। आसना हुसैन पूछती है, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है, अगर नमाज के दौरान औरत का टखना खुला रह जाए तो नमाज हो जाएगी? देखिए, टखने ढकना ये ज़रूरी है नमाज के अंदर। अगर टखना खुला रह जाता है और इतना खुला रह जाता है 1/4 यानी पिंडली का 1/4 हिस्सा या 1/4 हिस्से से ज़्यादा किसी खातून का टखना खुला रह जाता है, ठीक है, और 1 रुकन के बराबर वो खुला रह जाता है, 1 रुकन के बक़द्र, यानी जितनी देर में सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम ये पढ़ते हैं ना, तो 1/4 हिस्सा अगर या 1/4 हिस्से से ज़्यादा पिंडली का हिस्सा खुला रह जाता है 1 रुकन के बक़द्र, तो फिर नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज ख़त्म हो जाएगी। और अगर 1/4 हिस्से से कम है, आपका थोड़ा सा टखने से ऊपर आपका कपड़ा हो गया, थोड़ा सा ऊपर, 1/4 तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो फिर नमाज कराहत के साथ मुकम्मल हो जाएगी, यानी ये अमल मकरूह होगा, नमाज का सवाब कम हो जाएगा और नमाज बहरहाल ठीक हो जाएगी। मुझे उम्मीद है मसला आप समझ गई होंगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये ढकना ज़रूरी है ख़वातीन के लिए, ठीक है, लेकिन ये अगर खुले रह जाते हैं तो अगर थोड़ा सा ऊपर हो गया है, थोड़ा सा ऊपर हो गया है तो जायज़ है, लेकिन अगर 1/4 यानी इसके 4 हिस्से किए जाएँ तो 1/4 या 1/4 से ज़्यादा हिस्सा अगर खुला हुआ है नमाज में तो फिर नमाज ही नहीं होगी, और अगर 1/4 से कम है तो फिर जो है वो कराहत के साथ नमाज हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आप समझ गई होंगी। अनलिव्ड पर्सन अगला सवाल पूछते हैं, मैं अभी 12th क्लास में हूँ, क्या मैं तरावी की नमाज़ पढ़ सकता हूँ और कितनी रकात? बिल्कुल आपको तरावी की नमाज़ पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, ताकि बचपन से ही बच्चों को दीन का शौक़ पैदा हो, इबादत का शौक़ पैदा हो, और दीन इस्लाम को वो जाने और दीन इस्लाम का शौक़ उनके दिल में आए और इस्लाम की मोहब्बत उनके दिल में आए।
بچپن سے ہی ہمیں اپنے بچوں کو پڑھوانا چاہیے. آپ تو 12th کلاس میں, بالکل بھائی آپ کو تراویح بھی پڑھنا چاہیے, روزہ بھی رکھنا چاہیے. فیضان احمد پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت غرارہ کرنا منع ہوتا ہے, صرف کلی کر سکتے ہیں. تو کلی کرتے وقت پانی کی ذرا سی بوند گلے میں چلی گئی ہو اور روزے دار کو نہیں پتہ ہو تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو روزہ کیوں ٹوٹے گا؟ ہمیں کوئی بھی چیز پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ حلق سے اتر گئی تو پھر یہ سوال ہی نہیں بنتا نا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ چیز تو پھر سوال کس بات کا پوچھ رہے ہو آپ؟ دن بھر میں ہم 10 بار کلی کر رہے ہیں. روزہ تو جب ٹوٹے گا نا جب اس کو پتہ ہوگا. کوئی بھی کام ایسا ہو گیا انجانے میں جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ. اور جو چیزیں ہمیں پتہ نہیں چلتی اور ہم وہ کر جاتے ہیں انجانے میں تو اللہ تعالیٰ نے خطا اور نسیان اس امت سے معاف فرما دی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کلی کرتے وقت یہ پتہ چل گیا, کلی آپ نے کی اور پانی کی کوئی بوند تھوڑا سا پانی آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا اور آپ کو پتہ چل گیا ہے پانی تو حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں چلا تو مسئلہ ہی ختم ہے, پتہ ہی نہیں چلا نا آپ کو. اچھا, روزے کی حالت میں سوتے وقت سپنے میں کوئی گندا خیالات آ جائے اور منی نکل جائے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ نہیں, روزہ نہیں ٹوٹے گا. تھرڈ کوشچن, یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ رہے ہوں اور کوئی ان اسکیپیبل ایڈ آ جائے تو کیا کریں؟ میوزک آف کریں اور نظر نیچی کر لیں, جیسے ہی وہ ایڈ پورا ہو جائے تو اس کو آپ اسکپ کر دیں, یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. اچھا, سیجو رومن یہ پوچھتے ہیں آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو جانتے ہو اور ان کو معتبر مانتے ہو کیا آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو فالو کرتے ہو؟ کیا آپ کے مسائل اور ان کے مسائل سیم ہوتے ہیں؟ کیا انڈیا کے لوگوں کو مفتی طارق مسعود صاحب کو فالو کرنا چاہیے؟ پلیز اس کے اوپر ایک تفصیل سے ویڈیو بناؤ پلیز. جو بھی آدمی قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہو, حدیثیں سنا رہا ہو اور کوئی بھی ایسی بات کر رہا ہو جو دین کی ہو تو ہمیں اس کی بات سننا چاہیے. مفتی طارق مسعود صاحب ہو یا مولانا ثاقب رضا مصطفی ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب ہوں یا کوئی بھی مفتی صاحب ہوں, مفتی اکمل صاحب ہوں, کوئی بھی ہو میرے بھائی, وہ دین کی بات کر رہے ہیں, اچھی بات بتا رہے ہیں, لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں, اس کی بات ہمیں سننا چاہیے. تحسین بانو پوچھتی ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کیا پوری تراویح پڑھنے کے بعد دعا مانگنی چاہیے یا پھر وطر اور نفل کے بعد؟ میں آپ کے جواب کی منتظر ہوں, جیسے آپ کو آسانی ہو ویسے دعا مانگیں. پوری تراویح پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کا من ہو رہا ہے تب مانگ لیں, وطر اور نفل پڑھنے کے بعد من ہو رہا ہے تب مانگ لیں. دعا پہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اس ٹائم مانگو اس ٹائم نہیں مانگو, جتنا ہو سکے مانگو, جتنا ہو سکے مانگو. ٹھیک ہے. اسٹڈی ود می مفتی صاحب مجھے ایک سوال ہے کہ اگر قبر پر نیم کا پودا اگنا کیسا ہے, یہ اچھا ہے یا برا؟ آپ کے اعمال کیسے ہیں یہ ہے ضروری. آپ کے اعمال اچھے ہیں تو اچھا ہے, آپ کے اعمال برے ہیں تو سب برا ہے. ٹھیک ہے, تو سب کچھ ڈیپینڈ ہے آپ کے اعمال پر. نیم کا پودا اگ رہا ہے نہیں اگ رہا ہے قبر پہ, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس سے. قبر اچھی ہے یا بری ہے کوئی مطلب نہیں ہے اس سے, قبرستان اچھا ہے برا کوئی مطلب نہیں ہے. مردے کے اوپر جو اثرات پڑتے ہیں اس کے اعمال کے پڑتے ہیں. تو اعمال اچھے سب کچھ اچھا, اعمال برے تو سب کچھ برا. ویبھا سید کیسے نام ہے. مفتی صاحب میں تراویح نماز قرآن پڑھوں گی بٹ روزہ نہ رکھوں گی, میری میڈیسن چل رہی ہے تو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ آپ کی اگر میڈیسن چل رہی ہے اور آپ اگر میڈیسن چھوڑ دیں گی تو وہ پرابلم آپ کی بڑھ جائے گی, یا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میڈیسن لینا ہی لینا ہے تو پھر روزے آپ رمضان کے بعد قضا کریں, آپ معذور کہلائیں گی. ٹھیک ہے, لیکن اگر میڈیسن چھوڑنے سے کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوگی تو پھر آپ روزے رکھیں. رہی بات تراویح کی, تراویح تو پڑھنا چاہیے. روزے کسی مجبوری کی وجہ سے اگر چھوٹ رہے ہیں تو بھائی تراویح تو مت چھوڑو نا آپ. ایک چیز اگر مجبوری کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے تو دوسری کیوں چھوڑ رہے ہو آپ؟ دوسری تو پکڑو نا. رمضان میں تو جتنا بٹور سکیں ہم نیکیاں, جتنے اللہ کی رحمتیں اپنے دامن میں بھر سکیں بھرو, خوب بھرو. شبانہ ندف کہتی ہیں اعتکاف میں کتنی دیر آرام کرنا چاہیے اور کن وقت میں عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ رمضان میں تو 24 گھنٹے اللہ کی رحمتیں, بخششیں, مغفرتیں, جنتیں سب کچھ لوٹ رہی ہوتی ہیں. لوٹ لو, جو جتنا لوٹ لے, ہے نا. اور اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے, حد مقرر نہیں ہے کہ اتنا ہی لوٹے گا. انلمیٹڈ اللہ کی طرف سے لٹایا جا رہا ہے. لوٹو, جتنا چاہو ثواب بٹور لو. ابھی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ظاہر ہے جو سوئے گا, اس اعتکاف کی حالت میں سونا بھی عبادت ہے, لیکن ظاہر ہے جو سو نہیں رہا ہے عبادت کر رہا ہے تو وہ اجر میں آگے بڑھ جائے گا.
تو یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا عبادت کر رہی ہیں. کن وقت میں عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ 24 گھنٹے عبادت کرنا چاہیے. 24 گھنٹے میں جب آپ کو آسانی ہو ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، یہ آپ کی چوائس ہے. سونو پوچھتے ہیں زکوٰۃ کیسے دیں رمضان میں، اور زکوٰۃ کسی خاص نیت سے دینا چاہیے یا پھر رزق میں برکت ہو اس لیے بھی دے سکتے ہیں؟ مرے ہوئے لوگوں کے نام سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ انہیں قبر میں آسانی ہو. زکوٰۃ ایک عبادت ہے جو فرض ہے ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہو. ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ کیسے دیں؟ بھائی زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ کسی خاص نیت سے دینا چاہیے. زکوٰۃ ایک فرض ہے، اگر اس فرض کو آپ ادا نہیں کرو گے اور آپ صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ آپ کے اوپر اگر فرض ہے اور اگر آپ اس کو ادا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال ہے، اور آخرت میں بھی وبال ہے، دنیا میں بھی وبال ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ فرض سمجھ کے ہمیں دینا چاہیے. کیا نیت کرنا چاہیے زکوٰۃ دیتے وقت؟ یا اللہ تعالیٰ یہ تیرا فریضہ ہے، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، اسی لیے ہم یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اپنے فرض کی ادائیگی ہم کر رہے ہیں، یہ نیت ہونا چاہیے. رزق میں برکت ہو اس لیے بھی دے سکتے ہیں. جب آپ اللہ کے فرض کو ادا کرو گے تو رزق میں برکت خود بخود ہو جائے گی. جیسے ایک شخص نماز پڑھے تو نماز فرض ہے، نماز پڑھنے سے برکت، رحمت، مغفرت خود بخود آتی ہیں. یہ ساری چیزیں تو خود بخود آتی ہیں. کیا مرے ہوئے لوگوں کے نام سے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ آپ دیں گے. رہی بات کہ ایصال ثواب، تو اس کے لیے آپ صدقہ خیرات کریں مرے ہوئے لوگوں کی طرف سے. ٹھیک ہے. وولٹ ولف، مفتی صاحب اگر ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا ہے اور کچھ 20 تولہ چاندی ہے تو ہمارے اوپر لاکھوں روپے کا قرض ہے، تو کیا ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی؟ آپ ٹوٹل لگائیں کہ ٹوٹل اماؤنٹ کتنا بیٹھ رہا ہے، سونے کا، چاندی کا اور کیش کا، جتنا بھی آپ کے پاس ہے سب کو آپ ٹوٹل لگا لیں. مان لیجئے بیٹھا 1.5 لاکھ، آپ کے اوپر قرضہ ہے 2 لاکھ کا، تو مائنس کرنے کے بعد کتنا روپے آپ کے پاس بچ رہا ہے؟ سارے قرضوں کو آپ اس میں سے مائنس کر دیں. ٹھیک ہے، مائنس کرنے کے بعد پھر دیکھیے کہ آپ کے پاس کتنا بچ رہا ہے. اگر وہ اتنا ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو زکوٰۃ آپ کے اوپر ہوگی 2.5% کے حساب سے. اور اگر قرضہ مائنس کرنے کے بعد آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ نہیں بچ رہا ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ارباز شیخ پوچھتے ہیں مفتی صاحب میری ماں مصلی پر نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں، وہ تھوڑی موٹی ہیں تو وہ کرسی پر پڑھتی ہیں، آپ سے گزارش ہے ایک بار آپ پریکٹیکل کر کے دکھا دیں کرسی پر نماز کیسے پڑھتے ہیں. جب وہ کرسی پر نماز پڑھتی ہیں، جب جھک کر سجدہ کرتی ہیں تو ان کے پیٹ میں سوجن آ جاتی ہے، آپ پلیز بتائیں کیا کریں. دیکھیے میرے بھائی، بہت آسان طریقہ ہے اس کا، کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے. اتنا آپ کی والدہ نہ جھکیں جس سے پیٹ میں سوجن آ جائے. اتنا کیوں جھک رہی ہیں وہ؟ یہ کرسی ہے. ٹھیک ہے، ہم کرسی پہ یوں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی والدہ یوں نماز پڑھیں گی، رکوع میں جھکیں گی جتنا، تو سجدے میں رکوع سے تھوڑا سا زیادہ جھکیں گی. اب زیادہ جھکنے سے اگر پرابلم ہو رہی ہے، ان کے پیٹ میں سوجن آ رہی ہے، تو کم جھکیں جتنا ان کے لیے آسانی ہو. مثال کے طور پہ اتنا جھک سکتی ہیں تو اتنا جھک لیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا جھکیں وہ جس میں ان کو کوئی پرابلم نہ ہو، اتنا نہ جھکیں کہ ان کے پیٹ میں سوجن آ جائے. ٹھیک ہے، تو شریعت نے بڑی آسانی رکھی ہے. کرسی پر بیٹھ کر نماز وہ پڑھ رہی ہیں تو اتنا ہی جھکیں رکوع میں اور سجدے میں جتنا ان کے لیے آسان ہو. ٹھیک ہے، رہی بات یہ کہ رکوع اور سجدے میں برابر جھک سکتی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پرابلم کی بات ہے، خود کو پریشانی میں وہ خود ڈال رہی ہیں، تو ان کو یہ میری بات بتا دیجئے گا. سین اللہ ایس یہ اگلا سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب اپنے پاس کتنا روپیہ ہوگا تو زکوٰۃ دینا جائز ہے، پلیز بتائیے گا. اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو 1 سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہوگی. صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ کہ جس دن زندگی میں آپ کے پاس جس دن اتنا روپیہ آیا، جو 52.5 تولہ چاندی جتنے روپے میں آتی ہے، اتنا روپیہ یہ کہلاتا ہے صاحب نصاب. یعنی اگر کسی شخص کے پاس اتنا روپیہ ہے جتنے میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا. تو جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں اس دن کی ڈیٹ آپ نوٹ کر لیں. پھر اس کے ٹھیک 1 سال بعد، اسی دن چاند کی تاریخ کے حساب سے اسی دن 1 سال کے بعد آپ کو یہ گڑا بھاگ کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس ٹوٹل کتنا روپیہ ہے. ٹھیک ہے، جتنا ٹوٹل روپیہ ہے
قرضے کو مائنس کرنے کے بعد اور دیگر خرچوں کو مائنس کرنے کے بعد جتنا روپیہ ہوگا اس کے اوپر 2.5% کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس دن وہ صاحب نصاب ہوئے تھے، تو کوئی بھی ایک ڈیٹ آپ چاند کی سیٹ کر لیں۔ مثال کے طور پہ پہلا رمضان آپ فٹ سیٹ کر لیں کہ ہر پہلے رمضان کو مجھے اپنا اماؤنٹ دیکھنا ہے کہ میرے پاس کتنا اماؤنٹ ہے۔ اب جب پہلا رمضان آئے، ہر سال پہلے رمضان کو آپ ٹوٹل اماؤنٹ دیکھیں گے۔ ٹوٹل اماؤنٹ میں کیا کیا دیکھنا ہے؟ سونا، چاندی اور بزنس کا سامان اور کیش، یہ 4 چیزیں۔ کیش کسی بھی شکل میں ہو، سیونگ اکاؤنٹ میں ہو، شیئرز ہوں یا پی ایف اکاؤنٹ ہو یا پی پی، جتنی بھی طرح کے بہرحال اکاؤنٹ ہوتے ہیں، سب کو آپ ٹوٹل لگائیں۔ ٹوٹل لگانے کے بعد آپ کے اوپر جتنا قرضہ ہے اور جتنا آپ کو دوسروں کو دینا ہے وہ مائنس کر دیں۔ جتنا بچے گا اگر وہ نصاب کے بقدر ہے، نصاب وہی ہے، ٹھیک ہے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر، اگر وہ نصاب کے بقدر ہے تو اس میں سے 2.5% کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر نصاب کے بقدر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ پوری سال کتنا آیا کتنا گیا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور جس دن آپ کا زکوٰۃ کا حساب لگانے کا دن ہے، مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا پہلا رمضان کی پہلی تاریخ کو آپ ہر سال حساب لگائیں گے، اس ڈیٹ سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اگلے دن کتنا آ رہا ہے، اس کے اگلے دن کتنا آ رہا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جس دن آپ حساب لگاتے ہیں، جو بھی آپ کی ایک ڈیٹ ہے، اس دن کا اعتبار ہوگا کہ اس دن آپ کے پاس کتنا ہے۔ محمد الطاف پوچھتے ہیں اگر کوئی ناپاک ہے تو وہ سحری کر سکتا ہے اور روزہ قبول ہوگا؟ جی، ناپاکی کی حالت میں آپ اٹھے، سحری کا ٹائم ہو رہا تھا، ناپاک تھے آپ، تو ناپاکی کی حالت میں اگر آپ نے سحری کی اور روزے کی نیت کر لی تو کوئی بات نہیں ہے، پھر نہانے کے بعد آپ نماز پڑھیں، روزہ ہو جائے گا۔ مسکان شیخ پوچھتی ہیں اگر تراویح کی دعا یاد نہ ہو دیکھ کے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جی، تراویح کی دعا اگر یاد نہیں ہے تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں، اور جو تراویح کی دعا مشہور ہے نا، سبحان ذی الملک والملکوت، یہ کوئی دعا مسنون نہیں ہے، تراویح کی کوئی دعا مسنون ہے ہی نہیں ہے، جو چاہیں وہ آپ پڑھ سکتی ہیں، ذکر کر سکتی ہیں، تسبیح پڑھ سکتی ہیں، کوئی سورت پڑھ سکتی ہیں، خاموش بھی رہ سکتی ہیں۔ تو تراویح کی دعا جو مشہور ہے وہ کوئی سنت نہیں ہے، ہاں جیسے اور چیزیں ہم پڑھ سکتے ہیں ویسے یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یامین خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا میاں بیوی روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ سو سکتے ہیں؟ پلیز ریپلائی ٹو بیک۔ افطار کرنے کے بعد سے لے کے سحری کا ٹائم ختم ہونے تک میاں بیوی جیسے چاہیں ویسے ایک دوسرے کے ساتھ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، بوس و کنار بھی ہو سکتے ہیں، ہم بستر بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، روزے کی حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہ لیٹیں۔ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، ٹھیک ہے، آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر بیوی سے میں نے بوس و کنار کیا یا بیوی کے ساتھ لیٹا تو میں کنٹرول کھو دوں گا، تو پھر مکروہ ہے بیوی کے ساتھ لیٹنا روزے کی حالت میں۔ اور اگر آپ کو کنٹرول ہے تو نو پرابلم، بیوی کے ساتھ آپ لیٹ بھی سکتے ہیں، چپٹ بھی سکتے ہیں، جائز ہے۔ غفور قریشی کہتے ہیں میں غفور قریشی ناندیڑ سے، میرا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ لے جاتے ٹائم عورتیں میت کے لیے کون سی اور کیسے دعا کریں، عربی میں یا ہندی میں؟ یوٹیوب پر بہت ساری دعا آتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہا، پلیز آپ اس پر ایک ویڈیو بنائیں۔ نماز جنازہ لے جاتے وقت عورتیں میت کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، ایسے دعا کریں نا، کیا دقت ہے؟ اردو میں دعا کریں، دعا کوئی یاد ہو تو وہ دعا بھی پڑھ سکتی ہیں آپ، ہے نا، جیسے کہ اللہم اغفر لحینا جو میت کی دعا ہوتی ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، اور ورنہ کوئی دعا یاد نہیں ہے تو اردو میں بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ معراج خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں مسجد میں اوپر نیچے 2 تراویح ہوتی ہیں، ایک 10 دن کی اور ایک 27 دن کی، مجھے اپنے کام کے لیے دہلی جانا پڑتا ہے، اسی لیے 10 دن کی تراویح پڑھتا ہوں، پھر دہلی جاتا ہوں، 2-3 دن بعد واپس آتا ہوں، اس کے بعد کیا 27 دن والی تراویح میں بیچ سے شامل ہو سکتا ہوں یا صرف عشاء کی نماز ادا کرنا چاہیے؟ بالکل آپ شامل ہو سکتے ہیں، 27 دن کی جو تراویح چل رہی ہیں اس میں آپ شامل ہو کر 20 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ سوالات تھے سنڈے کمنٹ باکس کے، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بہت سارا علم حاصل ہوا ہوگا۔ کمنٹ کریے گا اپنا سوال، اور اس کلپ کو سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں، اپنے اسٹیٹس پر لگائیں، یہ ضروری مسائل ہیں جو آپ اپنے اسٹیٹس پر لگا سکتے ہیں، سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کر سکتے ہیں اور لوگوں کو دین پہنچا سکتے ہیں، گھر پہ سب کو دکھائیے اور اپنے گروپس میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔